Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the fifth lecture of this course. In this lecture, we'll see the BOP market up and close. Last time we started talking about the different profiles. ہم نے دیکھا کہ اصل میں نمبرز کیا ہیں BOP مارکیٹ کے. BOP مارکیٹ کے نمبرز کیا ہیں, اس کے بعد ہم نے کمپوزیشن دیکھی کہ کون کون سے مختلف کانٹیننٹس میں کتنے لوگ اس کے اندر ہیں. اینڈ ہم نے دیکھا کہ اٹس اے $5 trillion مارکیٹ. 4 بلین لوگ ہیں اس کے اندر, جس میں سے 3 بلین لوگ اپر فیکشن میں ہیں جن کی انکم 3 لاکھ یا اس سے کم یا 50,000 یا 3 لاکھ کے درمیان ہوگی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل باٹم آف دا پیرامڈ ہیں, جو بہت جن کی انکم ہے $1 پر ڈے ان کی انکم یا اس سے کم ہے, وہ دے آر کالڈ دا باٹم بلین. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف سیکشن کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. سو لاسٹ ٹائم جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس میں کلائنٹس انڈرسٹینڈنگ کلائنٹس میں پہلے ہم نے مارکیٹ کو دیکھا, اس کے اپرچونیٹیز کو دیکھا. اب مارکیٹ جو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مارکیٹ کے کیا نمبرز تھے. مارکیٹ میں اٹ از اے $5 trillion مارکیٹ کنسسٹ آف 4 بلین پیپل. اس میں اپرچونیٹیز کیا ہیں وہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہمیں انڈرسٹینڈنگ کلائنٹس میں جب ہم آئے تو ہم نے کیس اسٹڈی اسٹارٹ کی. ہم نے ڈیلیا کا کیس دیکھا. ڈیلیا ایک ایسی خاتون جنہوں نے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور جن نے اپنے گریجولی ایک مائکرو فائنانسنگ لون ملا آن دا گروپ فائنانسنگ, اینڈ شی بلٹ ہر اپ ایز اے سکسیزفل بزنس وومن. سو دیٹ واز دا مین پارٹ آف دا پریویس لیکچر. آج ہم دیکھیں گے کہ ڈیلیا کے علاوہ ایک اور ہم ایگزامپل انڈیا کی, ایک ایگزامپل خاتون کی وہ دیکھیں گے کہ ہاؤ مائکرو فائنانسنگ ہیلپڈ. اس کے بعد ہم دیکھیں گے وٹ کین وی لرن فرام دیز, کہ اور جو ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں ان سے ہم کیا لرن کر سکتے ہیں اور کیا اپرچونیٹیز ہیں, کیا رسک ہیں, اور ہم اوور آل کانٹیکسٹ دیکھنے کی کوشش کریں گے. سو لیٹس موو فارورڈ. سو دا لاسٹ ٹائم وی ڈسکس دا ایگزامپل آف ڈیلیا. دس از اے اسمال ایگزامپل. آج ہم سونالی کی ایگزامپل دیکھیں گے. شی از اے وومن فرام انڈیا. خیروادی اسلم ان ممبئی. خیروادی اسلم ان ممبئی, اگین دس از این اربن سلم. اربن سلم کی بات کرتے ہیں کہ یہ بھی ممبئی انڈیا کا سب سے بڑے شہروں میں ایک آتا ہے, اور وہاں پہ خیروادی ایک سلم ہے. وہاں پہ ایک خاتون رہتی ہیں سونالی. اب ان کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ مائکرو فائنانسنگ سے ان کو کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا, اور کیسے وہ آگے جا رہی. سونالیز ہاؤس سٹس along an alley of broken pavement with an open sewer running along the middle. سو سونالی کا جو گھر ہے وہ ایک ایلی میں ہے, آف بروکن پیمنٹ. اس کی پیمنٹ ٹوٹی ہوئی ہے اور اس میں اوپن سیور ہے جو اوپن ہے, رننگ along the middle. سو ایسا سلمز میں اکثر ہوتا ہے. اگر آپ پاکستان کے سلمز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی نالا نہیں کے کنارے پہ اکثر سلمز ہوتے ہیں, یا پھر کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں میں یا ایسی جگہوں پہ سلمز ہوتے ہیں. اینڈ ان کی جو ہائیجین سچویشن ہوتی ہے وہ اکثر کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی. Bundles of pipes have been laid helter-skelter on top of the pavement. جو بہت سارے پائپس پڑے ہوئے ہیں پیمنٹ کے اوپر, پیمنٹ کے اوپر helter-skelter بہت سارے پائپس پڑے ہوئے ہیں. سو مطلب آپ نے دیکھا ہوگا جہاں چیزیں بہت بے ہنگم سی پڑی ہوئی ہیں. Doorways are open to bring some relief to the dripping heat. And obviously ممبئی انڈیا پاکستان, یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, گرمی کے موسم اسپیشلی. doorways are open to bring some relief to the dripping heat. سو دروازے کھلے ہیں تاکہ کچھ ہوا آ سکے جس وجہ سے گرمی سے کچھ راحت ملے. And inside the sari clad woman sit on the floor in the semi darkness. So Sonali among them. And اسی میں کچھ خواتین ساریز میں بیٹھی ہوئی ہیں اندر کافی سیمی ڈارکنیس میں, اور سونالی ان میں سے ایک ہے. A delicate young woman with 2 small children. She is a young woman. اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں. Sonali's much older husband works when he can. سونالی کا جو کافی اولڈ ہسبینڈ ہے وہ کام کرتا ہے جب وہ کر سکتا ہے. But lately he has been home at because of a heart problem. So دیکھیں, so that is another issue. اور لیکن لیٹلی وہ کام نہیں کر سکا بیکاز اس کی ہارٹ کنڈیشن, اس کے پاس ہارٹ پرابلم ہے. سو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیلتھ ایشو از اے بگ ایشو جو ہمارے باٹم آف دا پیرامڈ کے لوگوں کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اب ہیلتھ ایشو کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ہیلتھ ایشو آتا ہے دے ڈونٹ ہیو دا منی فار دیر, جس سے وہ اپنا علاج کروا سکیں. اور
اگر ان کو پیسہ نہیں, ایک تو وہ کام نہیں کر سکتے, ان کی انکم بند ہو جاتی ہے, دوسرا جو ان کی ساری سیونگ ان کے علاج پہ چل جاتی ہے. سو دیٹ از اے ہیوج رسک ان دا لائفز آف دا پیپل, اور اس کو ہم سگنیفیکنٹلی ریڈیوس کر سکتے ہیں اگر ان کو ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کی جائے. اور ہیلتھ انشورنس اتنی ایکسپینسو لانگ ٹرم میں نہیں پڑتی جتنی اگر ایک پرابلم اس طرح کی ہو جاتی ہے تو پڑتی ہے. اسپیشلائز پروڈکٹس اگر آپ انشورنس کمپنیز کے ساتھ مل کے اس طرح کے لوگوں کے لیے آپ آفر کر سکتے ہیں. چلیں پر لیٹس سی وٹ ہیپنز ان دس کیس. سونالی ہیز اے اسکل بیٹ ورک. سونالی ایک کے پاس اسکل ہے, وہ بیٹ ورک کر سکتی ہے. شی کین ٹیک اسمال میٹل بٹس, چھوٹے چھوٹے اسمال کے میٹل بٹس لے کے, اینڈ اسٹرنگ دیم ٹوگیدر ٹو کریٹ اے نیکلس اور اینکلس. سو وہ اسمال میٹل کی جو پیسز ان کو لے کے ان کو اکٹھا کر کے ان سے گلے میں پہننے والے ہار اور یا پھر وہ اینکلٹس پائل بنا سکتی ہیں. شی سٹس ود اے ٹرے آن ہر لیپ. وہ بیٹھتی ہے ایک ٹرے کو اپنی لیپ میں لے کے, a pair of needle nose pliers in her hand, and needle nose pliers ہوتے ہیں جیسے وہ جو اس کے ہاتھ میں twisting wires hour after her wires, so جسے وہ wires کو شیپ دیتی ہے اور اس سے وہ اینکلٹس بناتی ہے اور نیکلسز بناتی ہے. Many of the women in Khairwadi do beadwork or similar handicrafts such as tailoring or embroidery. اچھا, خیروادی میں بہت ساری خواتین ہیں جو اس طرح کا ایسے ملتا جلتا کام کرتی ہیں جس میں ٹیلرنگ اور امبرائڈری آتی ہیں. خیروادی میں ایسے کام کرتی ہیں ٹو ڈو بیڈ ورک, اور بیڈ ورک ایسے ہار بناتی ہیں, کلنٹس بناتی ہیں, اور سملر ہینڈی کرافٹ جس میں ٹیلرنگ کپڑے سیتی ہیں یا امبرائڈری کرتی ہیں. دس کائنڈ آف ورک سوٹس دیئر نیڈ ٹو اسٹے ہوم. اس کا کام کا فائدہ یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے یہ کام کر سکتی ہیں. دیٹس وائی اٹس گڈ فار دیم as a culture norms require and allows them to look after their children. So obviously خواتین کے لیے انڈیا پاکستان میں گھر سے باہر جانا تھوڑا سا اچھا نہیں سمجھا جاتا, تو اس لیے وہ ایز اے کلچر نارم وہ گھر میں رہنا پسند کرتی ہیں, اور وہ گھر پہ رہ کے وہ بیڈ ورکس کر سکتی ہیں, ٹیلرنگ کر سکتی ہیں, اس کے ساتھ امبرائڈری کر سکتی ہیں. دس کائنڈ آف سوٹ ورکس, سو اس لیے اس کے پاس ٹائم ہے, وہ اپنے بچوں کی بھی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. سو یہ اس طرح کے کام سوٹ کرتے ہیں ایسی خواتین کو. اٹ از ناٹ اے ٹرو مائکرو انٹرپرائز. یہ ایک مائکرو انٹرپرائز, ناٹ اے ٹرو مائکرو انٹرپرائز سے مراد ہے کہ یہ پراپر مائکرو انٹرپرائز نہیں ہے یہ. however Sonali actually works for a middleman who comes once a week to bring her the raw materials and take away the finished products. سونالی کام کرتی ہے ایک مڈل مین کے لیے جو ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے, وہ اس کو را مٹیریل دے جاتا ہے اور فنش پروڈکٹس لے کے چلا جاتا ہے. ہی پیز ہر بائی دا پیس, اور جتنے بھی پیس اس نے بنائے ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کو پیمنٹ کر دیتا ہے. شی ارنز اونلی اے فیو روپیز فار آورز آف بیک ٹوسٹ اینڈ آئی اسٹرین. اتنا زیادہ کام کرنے کے بعد اسے صرف کچھ روپے ملتے ہیں فار آورز آف بیک ٹوسٹ obviously بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے, اینڈ آئی اسٹرین, اینڈ یو نو آپ کو آئی کی بہت زیادہ فوکس چاہیے ہوتی ہے اس کے اوپر. سو یہ سب کرنے کے لیے اس کو چند روپے صرف حاصل ہوتا ہے. موسٹ آف دا ورک شی ڈز از آف لو کوالٹی اینڈ ول بی سولڈ ان اسمال شاپس ٹو پیپل ان ممبئی. جو اس کا کام ہوتا ہے obviously اس کے پاس اتنے سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹس نہیں ہیں, وہ بڑی مشکل سے وہ سب کچھ کرتی ہے, اینڈ اتنی اچھی جگہ نہیں جہاں پہ بیٹھ کے کر رہی ہے, بڑا اندھیرا ہے وہاں پہ اور حالات بہت برے. سو وہاں پہ کوئی اتنی اچھی کوالٹی پروڈیوس نہیں کی جا سکتی. سو اس کا جو موسٹ آف جتنا بھی اس کا کام ہوتا ہے وہ لو کوالٹی ہوتا ہے, اینڈ ول بی سولڈ ان اسمال شاپس ٹو پیپل ان ممبئی, اور وہ بمبئی میں چھوٹی دکانوں پہ لوگوں کو سیل کیا جاتا ہے. بٹ سم آف دا ریزیڈنٹس آف خیروادی undoubtedly few products that end up in handicraft markets around the world. لیکن کچھ جو ریزیڈنٹس ہیں خیروادی کے ایسے پروڈکٹس بناتے ہیں جو ہینڈی کرافٹ مارکیٹس میں جاتے ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ, پوری دنیا میں ہینڈی کرافٹ مارکیٹ میں جاتے ہیں جن کی اچھی قیمت ملتی ہے. Sonali's earning power is fixed by the hours of her labor. One of her main financial needs is of what economists call consumption smoothing, managing the ups and downs in her income. سونالی کا جو میجورٹی آف دا ٹائم جو اس کے فکس آورز ہیں, ارننگ پاور از فکس بائی دا آورز آف ہر لیبر, کہ obviously جتنے وہ گھنٹے لگائے گی اتنی زیادہ وہ پروڈیوس کر سکے گی بیڈس, اور اتنی زیادہ اس کو بیڈ ورک پروڈیوس کرے گی اتنے زیادہ اس کو پیسے ملیں گے. سو ارننگ پاور ڈیپینڈز آن از فکس بائی دا آورز آف ہر لیبر. ون آف ہر مین فائنینشیل نیڈز از آف وٹ اکانومسٹ کال کنزمپشن اسموتھنگ. جو اس کی ایک مین ریکوائرمنٹ ہے
جس کو اکانومسٹ کہتے ہیں کنزمپشن اسموتھنگ، مینیجنگ دا اپس اینڈ ڈاؤنز آف انکم، کہ اپس اینڈ ڈاؤنز انکم میں آتے رہتے ہیں اکثر، اس کو مینیج کیسے کیا جائے، دیٹس واٹ وی کال کنزمپشن اسموتھنگ. Sonali used her first micro loan to help pay the unexpected expense of her husband's fees at the local health clinic. So again, this وہ ہیلتھ ایشوز جو آ رہے ہیں اس کی وجہ سے جو افیکٹ ہونے کے بارے میں کیسے کر دیکھیں گے. سونالی نے جو ایک مائکرو فائنانس فرسٹ مائکرو فائنانس لون لیا ٹو ہیلپ ہر پے دا انیکسپیکٹڈ ایکسپینس، جو انیکسپیکٹڈ ایکسپینس اس کو پے کرنا پڑا فار ہسبینڈ فیس، جو ہسبینڈ کی فیس ایٹ اے لوکل ہیلتھ کلینک. Although repaying the loan will be hard unless he returns to work, so loan کو obviously pay کرنا hard ہوگا unless جو اس کا husband ہے وہ کام پہ واپس نہیں چلا جائے, but that all depends کہ وہ کتنا بہتر ہوتا ہے. She is better off than if she had gone to the money lender. لیکن پھر بھی اگر وہ منی لینڈر کے پاس جاتے ہیں, جیسے ہم لاسٹ کیس میں دیکھا ڈیلے کیس میں چپ سانگرے, یا پھر یہاں پہ جو ہندو بنیا کا کنسیپٹ ہے کہ اگر وہ منی لینڈر کے پاس جاتی تو اس جو اس کو انٹرسٹ ریٹ پے کرنا پڑتا وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا, لیکن اس کو جو لون ملا ہے مائکرو فائنانسنگ بینک سے وہ اس سے بہت کم انٹرسٹ ریٹ پہ ملا. مینی آف دا لوکل منی لینڈرز چارج اونلی انٹرسٹ ناٹ ایمورٹائزنگ دا پرنسپل. اب جو لوکل منی لینڈرز ہیں وہ اتنے ایکسٹریم ہیں کہ وہ صرف انٹرسٹ اوپر چارج کرتے رہتے ہیں اور ایمورٹائز نہیں کرتے پرنسپل کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ ساری زندگی انٹرسٹ پے کرتے رہیں گے اور آپ کی پرنسپل کبھی ڈاؤن نہیں ہوگی. جیسا کہ میں نے دیکھا کہ سونالی نے اپنے ہسبینڈ کی بیماری کی وجہ سے اوبیسلی اس کو کلینک لے کے جانا پڑا, ہی ہیڈ این ہارٹ پرابلم, تو اس کے لیے اس نے ایک مائکرو فائنانس لون لیا. آل دو کہ وہ مائکرو فائنانس لون جو اس کو پیمنٹ کرنی پڑے گی وہ ہارڈ ہوگا انلیس کہ ہسبینڈ واپس کام پہ نہیں جاتا, اینڈ دیٹ ڈیپینڈس کہ وہ کتنا بہتر ہو جاتا. لیکن جو اس کو انٹرسٹ جو لون ملا اگر وہ لوکل منی لینڈر سے لیتی تو وہ اس ریٹ سے بہت کم ریٹ پہ ملا ہے, and اور اس لیے she preferred to take the loan from the local from the microfinance bank. اور جو لوکل منی لینڈرز ہیں وہ جب لون دیتے ہیں تو وہ صرف آپ سے انٹرسٹ چارج کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پرنسپل کو امورٹائز نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پرنسپل جو آپ کی جو ادھار کی مین رقم تھی وہ اتنی رہتی ہے اور آپ سے سود ہی ہمیشہ لیتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ساری زندگی میں سود پے کرتے رہیں, آپ کو کبھی آپ کی رقم کبھی ختم نہیں ہوگی. اینڈ دیٹ از اے پریکٹس جو کافی عرصے سے برِ صغیر میں چلتی آ رہی ہے, اور اکثر آپ نے کلچر میں بھی پڑھا ہوگا. اگر آپ پرانی بکس اٹھا کے دیکھیں گے, منشی پریم چند کے کچھ پرانے ناولوں میں اکثر ان چیزوں کا ذکر آتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی آپ پرانے لٹریچر میں اٹھا کے دیکھیں گے تو ہندو بنیا بڑا امپورٹنٹ ایک مشہور کنسیپٹ ہے. اگر آپ موویز بھی دیکھیں گے اس میں بھی سب چیزیں آتی ہیں. لیکن دیکھا جائے تو اس کا امپیکٹ بہت برا ہوتا ہے کہ ایک وہ لوگ جو پہلے ہی بہت باٹم آف دا پیرامڈ میں ان کو ہم اتنا ایکسیسو انٹرسٹ ریٹ چارج کر رہے ہیں اور دیٹ از فار ایور, اور وہ کیسے نکل سکتے ہیں اس ساری سچویشن میں سے. اگر ریسنٹلی آپ لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو ایک اروند ادیگا روٹ اے بک کالڈ دا وائٹ ٹائیگر, دیٹ از بیسڈ آن دا سیم ایشو. دا وائٹ ٹائیگر از اے ویری ریڈیبل اینڈ ویری بیوٹیفلی ریٹن بک. ان کو اس بک کو بکرز پرائز بھی ملا ہے. سو اگر آپ یہ باٹم آف دا پیرامڈ لوگوں کی حالات کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو دیٹ از اے ویری گڈ ریڈ, دا وائٹ ٹائیگر بائی اروند ادیگا. This practice leads clients into permanent debt. So جو منی لینڈرز لوکل منی لینڈرز ہیں they charge only interest not amortizing the principal. اگر وہ پرنسپل کو amortize نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا. This practice leads clients into permanent debt. یہ جو پریکٹس ہے اس کی وجہ سے کلائنٹس جو ہیں وہ permanent debt میں چلے جاتے ہیں. If a borrower cannot get a large enough sum together to pay the principal, she will pay the interest forever. So اب اس میں یہ ہوگا کہ جو بارور کو اگر ایک لارج انف جب تک وہ پورے کا پورا پیسہ واپس کرنے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تب تک اس کو انٹرسٹ ریٹ پے کرنا پڑے گا. اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز دیکھیں اتنی بڑی پیمنٹ جو ایک دفعہ لے لیتے ہیں وہ پورا دوبارہ اس کا انٹرسٹ تو پے کرتے رہو, لیکن آپ کا ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسے اتنے آئیں نہ کہیں سے اکٹھے کہ وہ ساری پیمنٹ ایک دفعہ کر سکیں. So if the borrower cannot get large enough sum together to repay the principal, she will pay interest forever. So ہمیشہ کے لیے انٹرسٹ پے کرتے رہے گی. If she faces another emergency and has to borrow again, her debt burden grows. اس کے بعد اگر کوئی اور ایمرجنسی آ جاتی ہے اور اس کو پھر دوبارہ بورو کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کا جو برڈن ہے وہ
اور بڑھ جائے گا, جو اس کا برڈن ہے وہ جو پہلے تھا وہ اس سے اور زیادہ بڑھ جائے گا. اگین پاپولر کلچر میں اگر آتے ہیں تو دیر از اے مووی کال دو بیگھہ زمین, اینڈ دو بیگھہ زمین اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی کنسیپٹ آیا ہے کہ کیسے ایک لون ایک فارمر لیتا ہے اور اس کی زمین کیسے ہتھیا لی جاتی ہے. ہی کمز ٹو دا سٹی, ورکس, سب کچھ کرنے کے باوجود اس کو واپس نہیں ملتی زمین, اور وہاں پہ نئی فیکٹری لگائی جاتی ہے. سو بیسکلی دیکھا جائے تو یہ پرابلمس کافی پریویلنٹ ہیں ہماری سوسائٹی میں کافی عرصے سے, اور پاپولر کلچر پاپولر میڈیا پہ بہت عرصے سے آ رہی ہیں. اینڈ ناؤ وی ہیو این اپرچونیٹی ٹو ڈیل ونس اینڈ فار آل فار دس پرابلم. ہم کر سکتے ہیں, پہلے بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن پہلے شاید ہمارے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن اب ود ایڈوینٹ آف ٹیکنالوجی ناؤ اٹ از پاسبل کہ ہم اس طرح کی پرابلمس کو سالو کر سکیں اور لوگوں اور پروفٹس بھی بنائیں اور لوگوں کی زندگیوں کو بہت بہتر بنایا جا سکے. رائٹ, سو ہم نے ابھی سونالی اور ڈیلیا کا کیس دیکھا. اس کے علاوہ ایک اور کیس بھی تھا زیویئر کا, جو بک میں ڈسکس ہوا ہے. ول ناٹ ڈسکس اٹ بیکاز ٹو کیسز آر انف ٹو گیو یو این انڈیکیشن کہ وٹ ایکچولی از ہیپننگ ان دی لائفز آف دیز پیپل. سو یہ دو کیسز بتانے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ مارکیٹ از کمپوز آف وٹ کائنڈ آف پیپل, کس طرح کے لوگ ہیں, ان کی لائفز کیسی ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, وہ کیسا کام کر رہے ہیں, اور ان سے ریلیٹڈ رسکس کیا کیا ہو سکتے ہیں, اور اگر وہ سکسیزفل ہیں تو کیوں سکسیزفل ہو رہے ہیں, اگر وہ سکسیزفل نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں سکسیزفل. اور یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں فرام دا پرسپیکٹیو آف مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز, تاکہ آپ اچھی انویسٹمنٹس کر سکیں. اور اگر آپ گڈ پرنسپلس کو یوز کریں گے مائکرو فائنانسنگ کو, تو آپ اس مارکیٹ فیکشن کو, جو باٹم آف پیرامڈ کا فیکشن ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے یو کین ارن منی, you can make profits, and you can make significant difference in the lives of the very poor, lives of the poor people living at the bottom section of the society. Right, so اب ہم دیکھتے ہیں what do we learn from Delia, Xavier and Sonali. Even the briefest look at the life stories of the working poor provides great insight into their financial needs and the kinds of customers they can be. دیکھیں we saw briefly, ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں گئے, we saw briefly at the life stories of the working poor. ہم نے working poor کی لائفس کو بہت briefly دیکھا, but it provides great insight into their financial needs. ہمیں اس سے ان کی فائنینشیل نیڈس کے بارے میں کافی کچھ پتہ چلتا ہے, اور اس کے علاوہ the kind of customers they can be, اور کس طرح کے کسٹمرز وہ بن سکتے ہیں, اس بارے میں پتہ چلتا ہے. Without stable employment in a formal sector job and with little or no government sponsored social safety net, in fact with few connections to any large institution, vast number of working poor survive by operating micro enterprise. So پہلی بات یہ ہے کہ اپنی چوائس سے بزنس نہیں کر رہے ہوتے. اگر ان کو ایک سیلری بیسڈ جاب ریزنیبل مل جائے تو they would prefer that. ایک اور مائکرو فائنانسنگ MIT نے پاورٹی ریڈکشن پہ کورس کیا تھا. when I did that, اس میں جو ریسرچ ہم نے کی تھی, دیکھا تھا, اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں یہ اپنی خوشی سے نہیں کر رہے ہوتے, اور جب بیکاز ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی اس لیے, اور یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ اپنے بچوں کے لیے فیوچر میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ جاب کریں, وہ یہ کام نہ کریں, بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دس ورک از ویری ہارڈ. بے شک یہ کام مشکل ہے, اگر آپ کے پاس پراپر فائنانسنگ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس انسٹیٹیوشنل ہیلپ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں, دین اٹ از ناٹ اے بیڈ ایونیو. لیکن ہم دوبارہ دیکھیں, وداؤٹ اسٹیبل امپلائمنٹ ان دا فارمل سیکٹر جاب, دیکھیں اسٹیبل امپلائمنٹ نہیں ہے فارمل سیکٹر جاب میں, اینڈ ود لٹل اور نو گورنمنٹ اسپانسرڈ سوشل سیفٹی نیٹ, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ اسپانسر سوشل سیفٹی نیٹ بھی نہیں ہے. اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں یا انڈیا کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ ہماری گورنمنٹ کیا پرووائڈ کر رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ گورنمنٹ از پرووائڈنگ لٹرلی نتھنگ. اگر آپ کو کچھ زکوٰۃ وغیرہ لینی بھی پڑتی ہے تو اٹ از اے ویری پینفل پروسیس, اور وہاں پہ بھی آپ بڑی مشکل سے آپ کو کچھ ملتا ہے. And the state of politics, everybody is aware of that. So what can these people do? پہلی بات کہ فارمل سیکٹر میں امپلائمنٹ جاب نہیں ہے, اینڈ دوسری بات کہ گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. ود لٹل ہے تو بہت کم ہے گورنمنٹ اسپانسر سوشل سیفٹی نیٹ. اگر ہم یورپ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کفالت کی جاتی ہے ایسے لوگوں کی جن کی انکم بہت کم ہو, یا پھر جو بچوں کو بھی الگ سے پرووائڈ کیا جاتا ہے, ایجوکیشن فری ہے, ہیلتھ کیئر فری ہے, تو اس وجہ سے ان کو سوشل سیفٹی نیٹ گورنمنٹ کی طرف سے مل جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں.
اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو what can these people do? In fact, with few connections to any large institutions, vast number of the working poor survive by operating micro enterprise. بہت کم کنیکشن ہوتے ہیں ٹو اینی لارج انسٹیٹیوشن، کسی بھی لارج انسٹیٹیوشن کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو واسٹ نمبر آف ورکنگ پور، جو ایک بڑا نمبر آف ورکنگ پور کا وہ سروائیو کرتے ہیں بائی آپریٹنگ مائکرو انٹرپرائز. وہ مائکرو انٹرپرائزز کو اسٹارٹ کر کے سروائیو کرتے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ دے ڈو دس آؤٹ آف دیئر ولنگنس، اٹ از یہ ہمیں یہ نہیں کرنا پڑتا ہے بیکاز دے ہیو نو ادر آپشنس، دے ہیو نو ادر آپشنس، دے ہیو ٹو ڈو دس. Vast number of the working poor survive. They have to do this for their survival. Survive by operating micro enterprises. In Egypt and Indonesia, only 10% of the population works in the formal sector. So Egypt is a huge economy. And Indonesia کی اگر ہم بات کرتے ہیں, this is one of the یہ بڑی اب ڈیولپڈ آلموسٹ ڈیولپنگ اکانومیز میں جو سب سے اچھی اکانومیز میں آتی ہے انڈونیشیا کا نام آتا ہے. اونلی 10% آف دا پاپولیشن ورکس ان دا فارمل سیکٹر. سو اب دیکھیں صرف 10% آف دا پاپولیشن ان کی فارمل سیکٹر میں کام کر رہی ہے. اینڈ ان میکسیکو اونلی 20%. میکسیکو جو امریکہ یو ایس کے بالکل ساتھ ہے, اینڈ وہاں پہ 20% جو ان کی پاپولیشن ہے وہ فارمل سیکٹر میں کام کریں. ایجپٹ انڈونیشیا میں اونلی 10% population works in the formal sector, and in Mexico only 20% works in the formal sector. These enterprises range from retail shops to family farm to artisanal manufacturing. So باقی اس کے علاوہ جو لوگ ہیں سارے انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں. These enterprises range from retail shops ہوتی ہیں, to family farms ہوتے ہیں, to artisanal manufacturing, جو artisanal manufacturing ہوتی ہیں. So اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بھی یہاں فارمل سیکٹر میں ہارڈلی 10% شاید لوگ ہوں گے. میجورٹی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے لوگوں پہ مشتمل ہے. آپ دیکھیں شاپس لیدہ ہوں گی لوگوں کی, فارمس میں, ایگریکلچر, وی آر این ایگریکلچر کنٹری, ایگریکلچر میں کام کر رہے ہوں گے, اور بھی مختلف قسم کے لوگ ہوں گے. تو فارمل سیکٹر جو ہے, اگر ہم صرف فارمل سیکٹر پہ فوکس کرتے ہیں تو وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ 10% آف آر اکانومی, اور ایون لیس دین دیٹ. سو دس از دا مین پارٹ آف آر اکانومی, دا انفارمل سیکٹر. Families often piece together several income earning activities. فیملیز ہوتی ہیں وہ جو کافی انکم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کر لیتی ہیں. ڈیلیا آپریٹس اے شاپ اینڈ رینٹس روم ان ہر ہوم. اب ڈیلیا جو کہہ رہی ہے وہ اب ایک شاپ کو بھی آپریٹ کر رہی ہے, لیکن اپنے گھر میں جو اس نے روم ہے وہ بھی رینٹ پہ دیے ہوئے. سو یہ اپنی انکم کے ذرائع بڑھا رہی ہے. جو ملٹی ہم نے یہاں پہ یہ بات کر رہے تھے کہ سیورل ملکی انکم ارننگ ایکٹیویٹیز کو اکٹھا کیا جاتا ہے. And Sonali supplements her husband's labor income with bead work. So Sonali کا husband جو کام کرتا ہے, obviously وہ جاب تو کر رہا تھا لیکن ابھی پرابلم ہوئی, لیکن اس کی انکم کو سپلیمنٹ کرتی ہے by doing the bead work. Many such families face great vulnerability, so much so that we can consider vulnerability an integral part of what it means to be poor. So جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم ولنریبلٹی کو رسک بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس طرح کی فیملیز ہوتی ہیں ان کے لیے رسک بھی کافی ہائی ہوتے ہیں. اتنے ہائی ہوتے ہیں اور اتنے ایویڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہ غریب لوگوں کی زندگی کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے. سو اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم سونالی اگر ہم سب سے پہلے ڈیلیا کے کیس میں دیکھتے ہیں تو ڈیلیا کی پہلے لائف ٹھیک تھی, لیکن اس کے ہسبینڈ نے جب اس کو چھوڑ دیا, 3 بچوں کو اس کے پاس چھوڑ گیا, دین دیٹس اے ہیوج ولنریبلٹی. اب وہ کہاں جائیں, کیسے کریں, لیکن شی ڈڈ ناٹ گیو اپ. اس نے سوشل کیپٹل کو کنورٹ کیا ان منی, اس نے لون لیا. شی اسٹارٹڈ بلڈنگ گریجولی اینڈ ناؤ شی ہیز اے سکسیسفل بزنس. اگر ہم سونالی کیس میں بات کرتے ہیں تو ہر ہسبینڈ واز ڈوئنگ اے گڈ جاب, مطلب ناٹ ڈوئنگ اے گریٹ جاب, لیکن وہ ایک کام کر رہا تھا, لیکن ابھی اچانک ہارٹ پرابلم آ گئی. ہارٹ پرابلم جب آئی تو دیٹ از اے ہیوج ولنریبلٹی. اب اس کی وجہ سے کیا امپیکٹس پڑے وہ آپ کے سامنے آئے. سو جو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو جو اس طرح کے رسک ہوتے ہیں وہ کافی ہائی ہوتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہیلتھ ایشوز بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ سوشل ایشوز تو ہے ہی ہیں. اس لیے تو ہم بات بار بار کرتے ہیں کہ سوشل انٹرمیڈیشن پرووائڈ کرنی چاہیے ہماری ملٹی فائنانسنگ آرگنائزیشن کو. اس کے علاوہ ہیلتھ ایشوز کے لیے بھی وہ انٹروین کر سکتے ہیں, ہیلتھ ایشوز کو بھی امپروو کرنے کے لیے ایم ایف آئیز کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایٹ رسک اس سے زیادہ ہیں کہ اوبیسلی اگر ہیلتھ کی ہم بات کر لیتے ہیں تو میں نے آپ کو سونالی کی جب ہاؤس سچویشن بتائی تھی, اوپن سیورز ہیں, بہت بری رہنے کی کنڈیشنز ہیں, تو اگر آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں تو آپ کو جو ڈیزیز ہیں وہ ہونے کی پرسنٹیج بھی بڑھ جاتی ہے.
So vulnerability is an integral part of what it means to be poor. Among the three people profiled here, two had experienced war, one had multiple thefts, and two had economically debilitating health. جو ہم نے لوگ ڈسکس کیے ہیں، دو نے، ایک تیسرا کیس جو زیویر کا تھا وہ ہم نے وہ بک میں ڈسکس نہیں کیا. اس میں سے دو لوگوں نے ایکسپیرینس کیا وار، ون ہیڈ ملٹیپل تھریٹس، ایک کی کئی دفعہ چوریاں ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ ٹو ہیڈ اکنامکلی ڈیلیبریٹنگ ہیلتھ کنڈیشن کرائسس. اینڈ ہیلتھ اکثر ایک بڑا ایشو بن جاتا ہے اس کے ان کیسز میں بھی کیسز میں ہیلتھ ایک بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے پرابلمس آ رہے ہیں. رائٹ، سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، فائنینشیل سروسز could help them manage some of its vulnerability. دیکھیں، سو یہ جو vulnerability ہے ان کی، فائنینشیل سروسز ہیلپ کر سکتی ہیں ان کو کہ وہ مینیج کر سکیں کچھ vulnerabilities کو. In the absence of inclusive financial institutions, they turn to informal sources, friends and family, money lenders and suppliers. لیکن جب یہ انکلوسیو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نہیں ہوتے، جب یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو اویلیبل نہیں ہے، دے ٹرن ٹو انفارمل سورسز، وہ پہ انفارمل سورسز کی طرف ٹرن کرتے ہیں، فرینڈز اینڈ فیملیز کی طرف ٹرن کریں گے، منی لینڈرز اور سپلائرز کی طرف ٹرن کریں گے. دا انفارمل سورسز رسپونڈ کوئکلی وین دا نیڈس ارائز. جو انفارمل سورس ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی رسپونڈ کرتے ہیں جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، بٹ دے ہیو مینی ڈرا بیکس، لیکن اس کے بہت سارے ڈرا بیکس ہیں. ہم نے پہلے بھی کچھ ڈرا بیکس ڈسکس کیے ہیں. ناؤ ویل ڈسکس دا ڈرا بیکس ان ڈیٹیل. These clients used money lenders only reluctantly to solve crises because of their high costs. جو یہ کلائنٹس ہوتے ہیں یہ منی لینڈرز کو بڑی ریلیکٹنٹلی یوز کرتے ہیں بیکاز آف دیئر ہائی کاسٹس. سو ان کی ہر درجہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ان منی لینڈرز کے پاس انفارمل سیکٹر میں نہ جانا پڑے، لیکن جب مجبوری بہت زیادہ ہوتی ہے اونلی دین وہ ریلیکٹنٹلی کوئی کرائسس اس کو سالو کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، اور جو ان سے فائنانسنگ ملتی ہے دیٹ از آف ویری ہائی کاسٹس. Other informal sources, especially family and friends, are often seen in more favorable light, but their resources are limited. اب جو دوسرے ریسورسز ہوتے ہیں جیسے کہ فیملی اور فرینڈس، ان کو وہ زیادہ بہتر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیلیا کے کیس کی. تو ڈیلیا کے کیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیلیا کے obviously جب اس کو لون چاہیے تھا تو اس کے پاس فرینڈس تھے، لیکن وہ فرینڈس سب کے حالات پہ اسی جیسے تھے، وہ سب اس کو کوئی بھی ان میں سے لون نہیں دے سکتا تھا. سو ڈیلیا نے یہ کیا کہ اب لون تو اس کو ان دوست سب کی حالت جیسی تھی وہ تو نہیں ملتے، لیکن اس نے پھر اکٹھا کر کے ان کا ایک گروپ بنایا، وہ ایک مائکرو فائنانسنگ بینک کے پاس گئے اور اس نے اس سارے سوشل کیپٹل کو ریئل منی میں کنورٹ کیا. سو لیکن دیٹ از اونلی پاسبل وین این انسٹیٹیوشن لائک دیٹ از دیر. اگر اس کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے تو پھر آپ کو گروپ گارنٹی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. سو دیٹس وائی دا پریزنس آف دیز انسٹیٹیوشن از امپورٹنٹ، جہاں پہ لوگ سیلف انیشیٹو لے کے اگر اپنی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے کچھ انیشیٹ کرنا چاہتے ہوں تو وہ کر سکتے ہیں. اینڈ فار دیٹ دا پریزنس آف مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز از ویری امپورٹنٹ. سو ریمبر جو دوسرے فارمل سیکٹرز ہوتے ہیں، سورسز ہوتے ہیں جس میں فیملی فرینڈز آتے ہیں، یہ زیادہ فیوریبلی دیکھے جاتے ہیں، لیکن ان کے ریسورسز ہوتے ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کی ساری ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر سکتے، یا پھر جو بھی بی او پی میں ہوتے ہیں ان کی سب ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر سکتے. The harsh realities of working poor lives, including poor living conditions and exposure to risk, create a daunting picture for business contemplating serving the low-income market. Right? So, the harsh realities of working poor lives, including poor living conditions and poor exposure to risk, create a daunting picture of business contemplating serving the low-income market. Right? So, جو ان کی harsh realities ہیں لائف کی، اس کے علاوہ جو ان کی پور لیونگ کنڈیشنز، جیسے کہ ہم نے بات کی ہے کہ جو لیونگ کنڈیشنز بہت بری ہوتی ہیں، اینڈ ایکسپوجر ٹو رسک، اور رسک ایکسپوجر بہت ہائی ہے، کریٹ اے ڈاؤنٹنگ پکچر فار بزنس کنٹمپلیٹنگ سرونگ دا لو انکم مارکیٹ. یہ ایک بڑی ڈاؤنٹنگ پکچر سے مراد ہے کہ بڑی نیگیٹو سی ایک پکچر شو کرتا ہے ان بزنسز کے لیے جو ان مارکیٹس کو سرو کرنا چاہتے ہیں. It would be easy to conclude that no prospects lie in their communities. Looking below the surface conditions, however, reveals a different picture, one that brings to mind qualities such as resilience, determination,
ایسپریشن اینڈ سیلف ریلائنس. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ان کی لیونگ کنڈیشنز وہ بہت بری ہوتی ہیں. ہاں اس کے علاوہ ایکسپوجر ٹو رسک بڑا ہائی ہوتا ہے. سو یہ سارے دیکھ کے کوئی بھی بزنس یہی سوچے گا کہ یہ لوگ کیسے ان کے ساتھ ہم بزنس کر سکتے ہیں, کیسے یہ لوگ فیوچر میں خود بھی سسٹینیبل لائف گزار سکتے ہیں اور ہمارے لیے بھی پروفٹ بنا سکتے ہیں. سو اس لیے یا تو ہم ان کو ڈس ریگارڈ کر سکتے ہیں, لیکن ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. ہم دوسری اگر تصویر کا رخ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹ وڈ بی ایزی ٹو کنکلوڈ دیٹ نو پروسپیکٹس لائی ان دیئر کمیونٹیز. وہ بڑی آسانی سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ان کمیونٹیز میں کوئی پروسپیکٹس لائی نہیں کرتا. Looking below the surface conditions however reveals a different picture. لیکن ہم surface condition کی جب نیچے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک different picture دکھائی دیتی ہے. One that brings to mind the qualities such as resilience. جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے ریزیلینٹ ہیں. ریزیلینٹ سے مراد ہے کہ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے, اگر آپ کو بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے تو بڑی جلدی انسان ایک دفعہ ناکام ہو کے, ایک دفعہ برے حالات دیکھ کے بڑا پریشان ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کے لیے آگے بڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگی کے ہر مقام پہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا, ہر مقام پہ انہیں نفرت کا سامنا کرنا پڑا, ہر مقام پہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن یہ پھر بھی آگے بڑھے. دیٹ مینس دیٹ دے آر ریزیلینٹ. ان میں دم خم ہے تاکہ وہ آگے بڑھے, اپنی زندگی گزارے, نے گیو اپ نہیں کیا. ڈٹرمینیشن ہے ان کے اندر, ایسپریشن ہے, فیوچر کے لیے کوئی ایسپریشن ہے, اور سیلف ریلائنس ہے. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریلائی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر اور آگے بڑھ نہیں پا رہے ہوتے, بیکاز دے آر ریلائنگ ٹو مچ آن سم پیپل بٹ دے آر ناٹ ریلائنگ آن اینی ون. ایٹ لیسٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سالو آل دیئر ایشوز بائی دیم سیلوز. ان کے لیے کوئی, دیکھیں ہم نے جب بات کی تھی کہ نہ گورنمنٹ ان کی ہیلپ کر رہی ہے, نہ سوسائٹی میں کوئی انسٹیٹیوشن کا ہیلپ کر رہے, لیکن پھر بھی وہ اپنی مدد آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دیٹ ٹیلز اس سمتھنگ اباؤٹ دا کریکٹر آف دوز پیپل, ریزیلینس آف دوز پیپل, determination of those people, aspiration of those people, and self-reliance of those people. And these are the kind of qualities we look for when we are looking for new customers. The working poor have many assets. جب ہم ورکنگ پور کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس کافی ایسٹس بھی ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسٹ ہی نہیں ہے, بٹ لیک میکینزم ٹو لیوریج دوز ایسٹس. لیکن ان کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہوتا کہ اس ایسٹ کو یوز کر کے کوئی فائنانسنگ حاصل کر سکیں. This is essential insight put forward by Peruvian economist Hernando de Soto in the book called The Mystery of Capital, and it points to a crucial role of inclusive finance. So Hernando de Soto کی بڑی influential book ہے The Mystery of Capital. اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو it points to a crucial role of inclusion, کہ ایسے لوگوں کو انکلوڈ کیسے کیا جائے اکانومی میں. لیکن ڈی سوٹو کا جو مین کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے بک میں, what ڈی سوٹو سیٹ کہ دیکھیں ان لوگوں کے پاس بہت سارا کیپٹل ہے. دیکھیں اگر ان لوگوں کے پاس دیکھا جائے تو سلمز میں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے گھر بھی ہوتے ہیں, ایک پراپرٹی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں تو پراپرٹی کو کہیں پہ بھی پلیس کر کے آپ کو لون مل سکتا ہے. لیکن اب جو ان کے پاس پراپرٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ عرصے دراز سے رہ بھی رہے ہوتے ہیں, ان کی جنریشنز رہ رہی ہوتی ہیں, اب اس کو پلیس کر کے فنانس لے سکتے ہیں بیکاز اس کے جو پراپرٹی رائٹس ہیں وہ کلیئر نہیں. اب ایک سلم میں آپ نے گھر بنا لیا, اب 2-3 جنریشن وہاں پہ رہ رہی ہیں, اب عرصے سے چل رہا ہے. یو ہیو دا اونرشپ بٹ یو ڈونٹ ہیو دا ڈاکومنٹیشن. آپ کو نہیں پتا کیا ہوئی ہے. اینڈ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر کے اوپر گھر بن گئے, سائڈ پہ گھر بن گیا, آگے پیچھے سے گھر بن جاتے ہیں, اینڈ ڈفرینسیشن مشکل ہو جاتی ہے. اینڈ آپ اگر کسی گاؤں میں جا کے کسی پرانے بندے سے پوچھیں گے گھر کس کا ہے, تو وہ کہے گا یہ والی فیملی رہ رہی ہے یہاں پہ, اس سے پہلے یہ رہتی تھی, لیکن ایگزیکٹلی نو بڈی نوز اباؤٹ دا رائٹ اونرشپ. سو وہ جو کیپٹل جو اس کو ڈیٹ کیپٹل بھی کہا جا سکتا ہے, جو کیپٹل اس طرح کی پراپرٹیز میں, اس طرح کے ایسٹس میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. آپ اگر نارملی میرے پاس کوئی گھر ہے اپنا گھر, تو میں آسانی سے بینک جا کے پھر اس کو کولیٹرل رکھ کے لون لے سکتا ہوں. لیکن ناٹ فار دیز پیپل. ان کے پاس جو ایسٹس ہیں ان کے اندر جو کیپٹل ہے وہ بھی ڈیٹ کیپٹل ہوتا ہے. اگر کسی طریقے سے اس کیپٹل کو یوز کیا جا سکے, یوز ہو سکے جو ان کی پراپرٹیز میں ہے, تو وہ کافی سود مند ہو سکتے ہیں ان کے لیے بھی. یہ کوئی بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کوئی چیز کر سکتے ہیں. لیکن یہ پرابلم ہمیں آتا ہے. ڈی سوٹو نے بھی یہ کہا تھا دا مسٹری آف کیپٹل, کہ یہ جو ڈیٹ کیپٹل ان کا ہے دیٹ کنسٹیٹیوٹس اے لاٹ آف منی, اور جس کی وجہ سے ہمارے جو غریب لوگوں کو مین مسائل ہوئی ہیں. جو ان کے ایسٹس ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ وہ پلیج ہی نہیں کر سکتے, اور جس کی وجہ سے ان کو بہت پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں ٹو گیٹ اینی کائنڈز آف فائنانسنگ. De Soto pointed out that the poor actually control a surprising amount of real assets in the form of housing, business premises, and other physical wealth. So De Soto نے بھی یہ کہا تھا کہ پور کے پاس جو بہت غریب, جو ہم باٹم آف پیرامڈ لوگوں کی بات کر رہے ہیں,
ان کے پاس دے کنٹرول سرپرائزنگ اماؤنٹ آف ریئل ایسٹ. جو ان کو ریئل ایسٹ ہوتے ہیں کافی سارے ہوتے ہیں, فرام ہاؤسنگ, گھر ہوتے ہیں ان کے پاس, فرام بزنس پریمیسز, ان کی جو بزنس کی جگہ ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے, اینڈ ادر فزیکل ایسٹس, تو فزیکل ایسٹس بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. In Peru alone, De Soto estimated that these assets total some 90 billion. اگر پیرو میں ڈی سوٹو نے ایسٹیمیٹ کیا کہ جو ایسٹس ہوتے ہیں یہ 90 بلین ان کی ویلیو پیرو میں ہے صرف, اباؤٹ 11 times the value of Lima Stock Exchange. یہ جو لیما اسٹاک جو پیرو کی مین اسٹاک ایکسچینج لیما اسٹاک ایکسچینج کی اس کے 11 times یہ بنتی ہیں. So that's a lot of money, $90 billion. Worldwide, De Soto estimated in 2001 that about 9.3 trillion of debt capital in poor communities was waiting to be leveraged from informal assets and enterprises. So پوری دنیا میں 9.3 ٹریلین ڈالرز جو غریب لوگوں کے ایسٹس میں موجود ہیں جس کو لیوریج کیا جا سکتا ہے فرام انفارمل ایسٹس اینڈ انٹرپرائزز. As important as the untapped physical assets may be, the human and social assets of the poor may be even more valuable, though far less recognized. So obviously جو ایک تو ہماری جو مین چیز آتی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو فزیکل ایسٹس ان کے پاس ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہیومن اینڈ سوشل ایسٹس جو غریب لوگوں کے پاس ہیں دیٹ مے بی ایون مور ویلیبل, وہ اس سے بھی زیادہ ویلیبل ہیں, لیکن یہ بھی بہت کم ریکگنائز ہوتے ہیں. So Delia and Xavier are resourceful business people who have found ways to earn a living despite numerous hardships. Delia has friends who helped her while Xavier support members of his extended family. So Xavier کے ایگزامپل تو میں دیکھی نہیں, لیکن ڈیلیا کے ایگزامپل میں دیکھا کہ ڈیلیا was a resourceful business person who she has found a way of to earn a living despite numerous hardships. تو ڈیلیا کی لائف میں بھی بہت hardships آئی, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ her husband left her اینڈ اس کے پاس 3 بچے تھے اینڈ نتھنگ اور کچھ نہیں تھا جسے وہ ارن کر سکتی. سو شی یوزڈ ہر فرینڈس, اس نے اپنے فرینڈس کو اکٹھا کیا اینڈ شی گاٹ اے لون اینڈ شی گاٹ اسٹارٹیڈ. اس کے علاوہ اگر ہم زیویر کی ایگزامپل دیکھتے ہیں, آپ نے ابھی ہم نے دیکھی نہیں, لیکن زیویر سپورٹس ممبرز آف ہز ایکسٹینڈیڈ فیملی, اس کی فیملی میں جو ایکسٹینڈیڈ ممبرز ہیں ان کو سپورٹ کر اور ان کی مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں. Both have become expert money managers through years of experience. So یہ ایکسپرٹ منی مینیجرز بن چکے ہیں through years of experience. So obviously ان کی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے, ایسی چیز نہیں ہے, لیکن انہیں جو کچھ سیکھا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے اور یہ اب ایکسپرٹ منی مینیجرز بن گئے. Their aspirations to improve their life circumstances make them value the opportunities offered to them, such as loan. So basic جو میٹر کرتی ہے وہ چیز, their aspiration to improve their life circumstances make them value the opportunities offered to them. سو جو ان کے اندر اسپریشن ہے کہ وہ اپنی لائف سرکمسٹانسز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, وہ انہیں جو اس ویلیو جو لون جو ان کو لون آفر کیا جاتا ہے اس کی ویلیو کا اندازہ ان کو اسی سے ہوتا ہے کہ وہ کتنا اپنی لائف کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں اور کتنا امپورٹنٹ ہے یہ لون ان کی لائف کو بہتر کرنے کے لیے ان اے سسٹینیبل وے. The value translates into willingness to pay for services and repay credit on time. اب جو ویلیو جو بیسیکلی جس ویلیو جو یہ والی ویلیو میں نے بات کی ہے, ویلیو the opportunities offered to them such as a loan, the value translates into willingness to pay for services and repay credit on time. So اب انہیں پتہ ہے کہ this is a permanent source of financing which they are getting, اور اگر وہ ٹائم پہ واپس کریں گے تو فیوچر میں ان کو زیادہ ایک تو زیادہ رقم مل سکتی ہے اور زیادہ فیوریبل انٹرسٹ ریٹ مل سکتا ہے. سو اس لیے وہ ٹائم پہ سروس کو یوز کرتے ہیں اینڈ ری پے آن ٹائم. اب جب ہم ڈیلے کی بات کرتے ہیں تو ڈیلیا نے سب سے پہلے جو لون ملا وہ $100 کا لون تھا, وہ گروپ لائبلٹی پہ ملا. اس کے بعد 200 کا لون ملا, وہ بھی گروپ لائبلٹی پہ. ایسا کرتے کرتے اوور دا ایئرس اس نے جب پیسے واپس کرنے شروع کیے اس کے انٹرسٹ ریٹ بھی ڈاؤن ہو گیا, اور فائنلی ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کو 3,000 کا لون, اباؤٹ 3 لاکھ پاکستانی روپیز کا لون ملا, اینڈ جس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ بھی لو تھا, اور وہ انڈیویجول لائبلٹی, اس میں گروپ لائبلٹی بھی نہیں تھی. اب جو مائکرو فائنانس بینک تھا اس کو ڈیلیا پہ وہ ٹرسٹ کرنا شروع ہو گیا, اور ڈیلیا نے اپنی ایک ریپوٹیشن بنائی آہستہ آہستہ پیمنٹس کر کے کہ شی از سسٹینیبل بزنس ناؤ, اور اگر وہ کوئی لون لے گی تو شی ول بی ایبل ٹو پے دا لون بیک. سو اس طریقے سے ڈیلیا کو بھی فائدہ ہوا اور بزنس کو بھی فائدہ ہوا. سو جو ویلیو ان کو ملتی ہے ان لون سے, دیٹ ٹرانسلیٹس انٹو ولنگنس ٹو پے فار سروسز اینڈ ریپے کریڈٹ آن ٹائم.
وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے فار ولنگنیس جو ان کی ہوتی ہے ٹو پے فار سروسز اینڈ ری پے ایٹ ون ٹائم. Xavier and Delia are ideal and profitable customers for inclusive financial products. Xavier اور Delia جو ہیں وہ آئیڈیل کسٹمرز ہیں فائنینشیل پروڈکٹس کے. Xavier تو میں نے دیکھا لیکن Delia is an ideal customer for inclusive financial products. اب ہم سونالی کا کیس دیکھتے ہیں. سونالی faces more extreme poverty and has fewer assets to draw upon. اب سونالی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ شی از فیسنگ مور ایکسٹریم پاورٹی, جو اس کو پاورٹی جس پاورٹی کا سامنا ہے دیٹ از مور ایکسٹریم پاورٹی اینڈ ہیز فیور ایسیٹس ٹو ڈراپ آن. اس کے پاس کم ایسیٹس ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتی ہے. اٹ مائٹ بی سرپرائزنگ ٹو لرن ہوور دیٹ ایون سونالی از اے کلائنٹ. لیکن سرپرائزنگ بات ہے کہ سونالی بھی کلائنٹ ہے, اس کے پاس ایسیٹس بھی نہیں ہیں, ایکسٹریم پاورٹی میں ہے, اینڈ ایون شی از اے کلائنٹ. ہیونگ اوپنڈ اے سیونگ اکاؤنٹ ایٹ ICICI بینک, اس نے ایک سیونگ اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے ICICI بینک میں تھرو اٹس لنکیج ود اے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن MFI سوادھار فن ایکسیس. اس نے جو ICICI بینک میں ایک سیونگ اکاؤنٹ اوپن کیا ہے وہ تھرو اٹس لنکیج کیا ہے ود مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن MFI سوادھار فائنانشیل ایکسیس. تو دیکھیں جو ایکسٹریم پاورٹی میں لوگ ہیں دے آر یوزنگ دا مائکرو فائنانسنگ فیسلٹیز ایز ویل. De Soto proposed solution to the lack of leverage that characterizes assets of poor involved land titling and other forms of official recognition. For these solutions would legitimize the fruits of grassroots labor and investments. So جو De Soto نے debt capital جو تھا اس کا جو propose کیا solution to the lack of leverage that characterize assets of the poor involved land titling اینڈ ادر فارمز آف آفیشیل ریکگنیشن. بیسکلی اگر ان کو ریکگنیشن دی جائے کہ یہ ایسیٹس ہیں ان کو دیکھیں, اگر ابھی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس ہمارے ہمیشہ انوویشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ گروپ فائنانسنگ گروپ گارنٹیز کا آئیڈیا بھی ایک انوویٹیو آئیڈیا تھا جو اپلائی کیا گیا. اس کے علاوہ بھی دیر آر مینی انوویشنز جس میں ہم بھی آگے ڈسکس کریں گے کہ اور کیا کیا انوویشنز ہیں جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر جو ایک مین چیز ہے کہ اگر آفیشیل ریکگنیشن مل جائے ان ایسیٹس کو, اور اگر کوئی مائکرو فائنینشیل انسٹیٹیوشن آ کے ان ایسیٹس کو آفیشیل ریکگنیشن دے, ان کو ویلیو کرے اور اس کی بیسس پہ آپ وہ لونز دینا شروع کرے تو اس کی وجہ سے کافی جو ڈیٹ کیپٹل ہے وہ موبائل ہو سکتا ہے. اور جب ان کو لونز ملیں گے تو اگر وہ پروڈکٹیولی یوز ہوں گے سو دے کین یوز دیم. سو یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہم فی الحال گروپ گارنٹیز کی بات کرتے ہیں, وہ بھی ایک آپشن ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن کو اویل کرتے ہوئے ہم یہ سارے کام ہم لونز پرووائڈ کر سکتے ہیں. پھر ہمیں ایکسٹرنل گارنٹیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم اس بندے کی انٹرنل پراپرٹی کو پلیس کر کے سب چیزیں کر سکتے ہیں. اور ایک تو سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لون دے سکتے ہیں, دوسرا یہ کہ ان کی پراپرٹیز کی کوئی ویلیو اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائیں گی. جو ڈیٹ کیپٹل ہم نے دیکھا $9.3 trillion آل اراؤنڈ دا ورلڈ ڈیٹ کیپٹل ہے اس طرح کی پراپرٹیز میں, بیکاز ان کی ویلیوز اسٹیبلش ہی نہیں ہو رہی, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ویلیوز. لیکن جب پہلی دفعہ جب اس کو ایکسیس کر کے اس کو پہلی دفعہ اس پہ لون دیا جائے گا تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ویلیوز پراپرٹی کی سیٹ ہوگی, اور فیوچر میں پھر وہ ایک بینچ مارک بن جائے گا, ایک پوائنٹ بن جائے گا جس کے آگے ہم کام کریں گے. تو اس میں پھر اوور آل جو ہمارا اتنا زیادہ ڈیٹ کیپٹل ہے اس کو موبائل کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے. رائٹ, سو ہم ابھی بات کرتے ہیں. another thinker سی کے پرہلاد propose a different solution, a business solution. سو ڈیسوٹو نے کہا ہے کہ ہمیں ان کو ریکگنیشن ملنی چاہیے, جو ہمارا ڈیٹ کیپٹل اس کو ریکگنیشن ملے اور اس کی بیسس پہ فائنانسنگ ہو, تو یہ اس کا سولوشن. سو لیکن ایک اور سولوشن, اس کے علاوہ اور سولوشن بھی ہے. سی کے پرہلاد کا ہم نے پہلے بھی نام لیا ہے. propose a different solution. He is a professor at Michigan State University. Propose a different solution, a business solution. ایک business solution جو یہ سی کے پرہلاد جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا نہیں business solution ہونا چاہیے, تو کیا business solution ہونا چاہیے؟ پرہلاد challenged the world's largest corporations to find their own ways to catalyze the BOP market. Contending that the potential rewards of doing business in emerging communities are worth the required adaptations. اچھا, پرہلاد کیا کہہ رہے ہیں؟ پرہلاد چیلنج دا ورلڈز لارجسٹ کارپوریشن ٹو فائنڈ دیئر اون ویز ٹو کیٹلائز دا BOP مارکیٹ. پرہلاد نے جو یہ چیلنج جو ہماری ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں, چیلنج دا ورلڈ لارجسٹ کارپوریشنز ٹو فائنڈ دیئر اون ویز ٹو کیٹلائز دا BOP مارکیٹ, کہ وہ خود سے نئے راستے نکالیں BOP مارکیٹ میں کو کیٹلائز کرنے کے لیے.
contending that the potential reward of doing business in emerging communities are worth the required adaptations, کہ وہ اس لیے کہ اگر وہ ایسے میکنزم بنا لیں گے جو انہیں پوٹینشیل ریوارڈ ملے گا, اٹ از ورتھ دا ریکوائرڈ اڈاپٹیشن, جو انہیں ریکوائرڈ اڈاپٹیشن کرنی پڑ رہی ہے اس مارکیٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے, اگر وہ یہ انوویشن کر لیں گے, اپنی طرف سے کوئی بھی طریقہ نکالیں جو ایکسیپٹیبل ہو اور جس کی وجہ سے جو ڈیٹ کیپٹل ہے یہ وہاں سے نکل سکے, تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ فیوچر میں مارکیٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ فائدہ اس کا ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو ہوگا. سو کارپوریشنز should find their own ways to capitalize the POP market. Again, contending that the potential reward of doing business in emerging communities, جو potential reward ہے business کرنے کے potential emerging communities میں, are worth the required, it is worth the required adaptations. He suggests 4 components necessary to build a commercial infrastructure for BOP market. So پرلحاد سجیسٹ کرتے ہیں 4 components of necessary to build a commercial infrastructure for BOP markets. There are 4. So 4 components بتاتے ہیں جو ضروری ہیں کمرشل انفراسٹرکچر بنانے کے لیے BOP باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹس کا. سو کیا چیزیں دیکھتے ہیں. نمبر 1, امپروو ایکسیس تھرو ڈسٹریبیوشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹمس. سو سب سے پہلے ایکسیس کو امپروو کیا جائے, ڈسٹریبیوشن سسٹم اور کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے ایکسیس کو امپروو کیا جائے. سیکنڈ, create buying power with financial access and income generation. ہاں, اور buying power وہ بنا سکتے ہیں with financial access. جب financial access انہیں ملے گی تو ان کی obviously buying power بنے گی, income generation ہوگی, اور یہ buying power پھر جو بنے گی, ایک تو ان کو financial access دے رہے ہیں اور دوسری income generation دے رہے ہیں, اس سے جو buying power بنے گی وہ انہی لوگوں کے پروڈکٹس وہ بعد میں استعمال کرنے کے لیے استعمال کریں گے. سو اگر ابھی ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے تو اس کا فائدہ انہیں کو فیوچر میں. سب سے پہلی بات, امپروو ایکسیس تھرو ڈسٹریبیوشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹم. ایک ڈسٹریبیوشن سسٹم امپروو ہو, کمیونیکیشن سسٹمز امپروو ہوں, اور بائنگ پاور, کریٹ بائنگ پاور کو کریٹ کیا جائے وتھ فائنینشیل ایکسیس اینڈ انکم جنریشن. ایک تو فائنینشیل ایکسیس دی جائے, اس کے بعد انکم جنریشن ہو, انکم جنریشن کے لیے کے ذرائع بنائے جائیں. تو جو بائنگ پاور بنے گی اس کا فائدہ انہیں بزنسز کو ہے, بیکاز فیوچر میں یہ لوگ انہیں بزنسز سے بائی کریں گے. نیدر پرہلاد نور ڈیسوٹو آر پرائمریلی انٹرسٹڈ ان فائنینشیل سروسز. دیکھیں, پرہلاد اور ڈیسوٹو دونوں نے were not primarily interested in financial services, but their argument points strongly towards inclusive finance as one of the most important keys for unlocking the potential of POP market. دیکھیں, اب ان لوگوں کو جب ہم انکلوسیو کریں گے ہم فائنینشیل سروسز میں, تو ان کی جو بائنگ پاور ہے وہ بڑھے گی, فائنینشیل ایکسیس انہیں ملے گی, انکم جنریشن ان کی ہوگی, تو ان کی بائنگ پاور بڑھے گی. جب بائنگ پاور بڑھے گی تو یہ انہی لوگوں کی پروڈکٹس اینڈ سروسز بائی کریں گے, پہلی بھی بات. اور جب ان کی ڈسٹریبیوشن چینلز امپروو ہوں گے تو ان تک وہ چیزیں پہنچ سکیں گے, کمیونیکیشن چینلز امپروو ہوں گے تو ان تک یہ انفارمیشن, ان کی انفارمیشن ہمارے تک آئے گی, ہماری انفارمیشن ان تک جائے گی. تو ہم نے دیکھا کہ پرہلاد اور ڈیسوٹو نے پرائمریلی انٹرسٹڈ نہیں تھے فائنینشیل سروسز میں, بٹ جو ان کے آرگومنٹس ہیں وہ اسٹرانگلی پوائنٹ آؤٹ کریں کہ انکلوسیو فائنانس, ان لوگوں کو جن کو فائنینشیل سروسز کی ایکسیس نہیں ہے, جب ان کو فائنینشیل سروس کی ایکسیس ملے گی تو وہ ایک امپورٹنٹ پارٹ آف سوسائٹی بنیں گے, امپورٹنٹ پارٹ آف مارکیٹ بنیں گے, اور جو ان کا پوٹینشیل ہے وہ انلاک ہوگا. سو دیٹ از سپلیمنٹنگ ڈیسوٹوز اینڈ پرہلاد's پوائنٹ. فائنینشیل سروسز allow people to leverage their hidden assets. فائنینشیل سروس لوگوں کو لو کرتی ہیں وہ لیوریج کر سکے اپنے ہڈن ایسٹس کو. ڈیسوٹو نے جیسے کہا, ہڈن ایسٹ میں جن کو فزیکل ایسٹس میں کیپٹل سارا اکٹھا ہوا ہے, اس کو لیوریج کیسے کیا جائے. اینڈ دیر آر سینٹرل پارٹس آف کمرشل انفراسٹرکچر نیڈیڈ ٹو میک بزنس ورک ان BOP مارکیٹ. اینڈ obviously they are central part of commercial infrastructure need to make business work in BOP markets. اگر لوگ جو اپنے لوگوں کے جو ہڈن ایسٹس میں لیوریج ہڈن ایسٹس میں جو لیوریج ہے وہ ان کو ملے گا, تو تب ایک انفراسٹرکچر بن سکے گا جو بزنس کو کام کروا سکے گا ان BOP مارکیٹس. اچھا, اس میں ایک ایگزامپل ہم ڈیلیا کی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیلیا یوزڈ ہر سوشل سرکل ٹو کریٹ ٹو گیٹ منی. اس نے اس کو کنورٹ کیا ان منی میں بائی گیٹنگ گروپ گارنٹیز. گروپ گارنٹی جب ملی تو اس کو سب کو لون ملا, جس سب نے تب اس کو یوز کیا گیا. تو یہ تبھی پاسبل تھا جب ایک مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن واز ولنگ ٹو ڈو دیٹ. اسی طرح
اگر اب ان آئیڈیاز میں ڈسوٹو اور جو پروفیسر پرہلاد کے آئیڈیاز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک انفراسٹرکچر ایسا بنانا چاہیے جیسا کہ ہم نے اگر گروپ گارنٹیز کا انفراسٹرکچر گروپ گارنٹیز کا ہم نے ایک پوائنٹ بنایا, اسی طرح سے ہمیں اور چیزیں انوویشن لانی چاہیے کہ جو ڈیٹ کیپٹل ان کی فزیکل ایسیٹس میں اس کو کیسے موبائل کیا جائے, اس کو یوز کیسے کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ کرنے پہ آپ کی کوئی کاسٹ لگتی ہیں کوئی اڈاپٹ کرنے پہ, تو اس کا فیوچر میں آپ ہی کو فائدہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ان کی انکم جنریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے تو انکم جنریشن ہونا شروع ہوتی ہے یا پھر ان کو فائنینشیل ایکسیس سے ان کی جو ایسیٹس میں ڈیٹ کیپٹل ہے وہ آؤٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو فیوچر میں یہ آپ ہی کے کسٹمر بنیں گے اور ہماری اکانومی میں اوور آل اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. Financial services allow people to leverage their hidden assets, DSOTO, and they are a central part of commercial infrastructure needed to make business work in BOP markets. Prahlad suggestions require rethinking almost every aspect of doing business, whether it be price performance equation, brand management, market building, product design, packaging اور capital efficiency. اب پرلہاد کا جو فوکس ہے, پرلہاد کی جو تھنکنگ دوبارہ سے ایک تو دیکھ لیتے ہیں کہ پرلہاد چیلنج دا ورلڈ لارجسٹ کارپوریشن ٹو فائنڈ دیئر اون ویز ٹو کیٹلائز دا BOP مارکیٹ, کہ جو پرلہاد نے چیلنج کیے جو ہماری دنیا کی بڑی کارپوریشنز ہیں ٹو فائنڈ دیئر اون ویز, کہ اپنے نئے راستے نکالیں تاکہ وہ کیٹلائز کر سکیں باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ کو. کنٹینڈیڈ دیٹ پوٹینشیل ریوارڈز آف ڈوئنگ بزنس ان ایمرجنگ کمیونٹیز, کہ جو ان کو ریوارڈز ملیں گے بزنس کر کے ایمرجنگ کمیونٹیز میں, اور ورڈ دا ریکوائرڈ اڈاپٹیشن, کہ جتنی بھی جو اڈاپٹیشن ان کو کرنی پڑے اس کی کاسٹ ہوں گی, سب کچھ ہے, لیکن جو ان کو ریوارڈز فیوچر میں ملیں گے بائی ڈوئنگ دا پوٹینشیل بزنس ود دیس ایمرجنگ کمیونٹیز وہ بہت زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو دا کاسٹ آن دا ریکوائرڈ اڈاپٹیشنس. سو پرلہاد کی جو سجیشن ریکوائر ری تھنکنگ آلموسٹ ایوری اسپیکٹ آف ڈوئنگ. اوبیسلی پرلہاد کی اگر تھنکنگ میں جائیں تو پھر ہمیں ہر چیز کے بارے میں دوبارہ سے سوچنا پڑے گا, ویدر اٹ بی پرائس پرفارمنس ایکویشن ہو یا برانڈ مینجمنٹ ہو, کہ اپنا برانڈ ہم کیسے مینیج کریں, مارکیٹ کو کیسے بلڈ کریں, پروڈکٹ کیسے ڈیزائن کریں, پیکیج کیسے کریں, اور کیپٹل کی ایفیشنسی کیا ہے. سو ان سارے آسپیکٹس میں ہمیں دوبارہ سے سوچنا پڑے گا اگر ہم پرلہاد کی تھنکنگ کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں. Throughout this course we explore how much adaptations can work in financial services sector. So اس کورس میں ہم دیکھتے رہیں گے کہ اڈاپٹیشنز کیسے فائنینشیل سیکٹر میں اڈاپٹیشنز ہم کیسے کرتے. دیکھیں گروپ گارنٹی کی میں ایگزامپل اکثر دے رہا ہوں, لیکن ہم اس کے علاوہ اور بھی دیکھیں گے کہ اور اس کے علاوہ کیا اڈاپٹیشن ہو سکتی ہیں جو فائنینشیل سیکٹر کر سکتا ہے, بیکاز آور ریئل فوکس از دا فائنینشیل سیکٹر. سو ویل کیپ آن لوکنگ دیٹ, رائٹ. So with this, today's lecture is end, but I would like to give you summary. Last time summary دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ what is the summary of today's lecture, what we did. So last دو lectures میں دیکھا کہ مارکیٹ ہے کیا. جب لاسٹ لیکچر میں دیکھ رہے تھے کہ جو مارکیٹ باٹم آف دا پیرامڈ ہے, it has about 4 billion people in it, 4 بلین لوگ ہیں جو دنیا کی سب سے پاپولیشن کا سب سے بڑا حصہ باٹم آف دا پیرامڈ میں آتے ہیں. یہ 4 بلین جو لوگ ہیں ان کی جو مارکیٹ ہے اس کی ٹوٹل ویلیو اباؤٹ $5 trillion ہے. $5 trillion از اے ہیوج نمبر, اینڈ اس مارکیٹ میں اگر ہم سروسز یا پروڈکٹس پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دس از این انٹیپڈ مارکیٹ, دس از اے بلو اوشن مارکیٹ جو ابھی تک انٹیپڈ مارکیٹ ہے, اور اگر اس میں ہم ٹائم سے انٹر ہو جاتے ہیں تو وی ہیو پوٹینشیل فار فیوچر گروتھ اینڈ فیوچر پروفٹس. سو فرسٹ تھنگ از دیٹ. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کمپوز, اچھا یہ تو ہم نے یہ دیکھ, اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو 4 بلین لوگ ہیں ان میں سے 1 بلین ایسے لوگ ہیں جو بالکل باٹم آف دا پیرامڈ پہ, جن کی انکم اوور آل, پہلے جو میں ڈیفینیشن بتا دوں, باٹم آف دا پیرامڈ میں جو لوگ آتے ہیں ان کی انکم جو ہے وہ $3,000 یا 3 لاکھ پاکستانی روپے یا اس سے کم ہے, تو وہ باٹم آف دا پیرامڈ میں آتے ہیں. اس میں بھی اب مختلف فریکشن ہے. ایک تو بہت نیچے جو سب سے نیچے 1 بلین لوگ ہیں ان کی جو انکم ہے وہ $1 یا اس سے کم ایک دن کی ہے, دیٹ از ویری لیس انکم. تو اس پہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں. اف یو وانٹ ٹو فوکس آن ورکنگ آن دیم, اگر آپ ان پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ جسٹ فائنینشیل انٹرمیڈیشن ول ناٹ بی انف. آپ کو ان کو سوشل انٹرمیڈیشن بھی پرووائڈ کرنی پڑے گی. آپ سوشل انٹرمیڈیشن پرووائڈ کریں گے تب جا کے اس قابل ہو سکیں گے کہ فیوچر میں وہ انکم جنریٹ کر سکیں, فائنینشیل سروسز کو یوز کر سکیں, اور اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کرنا پڑے گا, تب جا کے they can become good customers of microфinancing and all the financial products we want to offer them. So
سو دیٹس دا مارکیٹ اوور آل. اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہم نے پہلے لیکچرز میں دیکھی تھی وہ دیکھی تھی کہ جو ہمارا ایک ایوریج کسٹمر ہے وہ کون ہوگا. وہ ایک اربن یا رورل اسمال انٹرپرینور ہوگا. دیکھیں وی آر ناٹ, جو ہم مائکرو فائنانس کی بات کرتے ہیں اس میں ہم جابس والے لوگوں کی اتنی بات نہیں کرتے, بیکاز اگر کوئی جاب کر رہے تو وہ فارمل سیکٹر کا حصہ ہے, اور فارمل سیکٹر کا جب حصہ ہیں تو آپ کو فارمل سیکٹر کا جب آپ حصہ ہیں تو ہم اس کے بھی یہاں پہ بات نہیں کریں, ہم انفارمل سیکٹر کی بات کریں, اور ہم زیادہ فوکس کریں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو خود سے انٹرپرینورشپ کی طرف آتے ہیں, ویری اسمال انٹرپرینورس, اور ان کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ انٹرپرینورس بائی چوائس نہیں ہوتے, یہ بائی کمپلشن ہوتے ہیں, بیکاز کہ انفارمل سیکٹر میں جابز اتنے آسانی سے ملتی نہیں ہیں. اگر آپ نے دیکھا تھا کہ ایجپٹ میں اور انڈونیشیا میں صرف 10% لوگ ایسے ہیں جو فارمل سیکٹر میں, میکسیکو میں 20% میں, پاکستان میں اگر دیکھیں تو میرے خیال میں 10% سے زیادہ نہیں ہوں گے. سو اگر فارمل سیکٹر میں اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو یہ لوگ کیا کریں. اور دوسری دیکھیں دو چیزیں آتی ہیں, یا تو فارمل سیکٹر میں اپرچونیٹیز ہوں یا پھر آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کرے. اب دیکھیں نہ تو ہمارے یہاں فارمل سیکٹر میں اپرچونیٹیز ہیں, نہ ہی ہمارے یہاں گورنمنٹ اتنی سپورٹ کرتی ہے ہمیں. تو دا اونلی آپشن لیفٹ فار دیز پیپل از ٹو اسٹارٹ دیئر اون اسمال مائکرو انٹرپرائزز, اور وہ سروائیول کے لیے ہوتی ہیں. وہ اس کا صرف دا سول پرپز از سروائیول, بیکاز دے وانٹ ٹو سروائیو, دے ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشنس. سو دیٹس اے فیکٹ. اچھا, تو پھر ہم نے اس کے بعد ہم نے پروفائلس دیکھے, اینڈ جب ہم نے پروفائلس دیکھے تو وی سو کہ ان لوگوں کی لیونگ کنڈیشنز اتنی اچھی نہیں ہیں, ان لوگوں کی ہیلتھ اتنی اچھی نہیں ہے, ان لوگوں کو رسکس آر ایویڈنٹ پارٹ آف دیئر لائفس. کہ ہم دیکھیں ہم نے اکانومی میں دیکھتے ہیں تو لوگ رسک اورس ہوتے ہیں, لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہے یہ بھی رسک اورس ہے, بٹ دے ہیو ٹو, بٹ رسک ان کی لائف میں بہت زیادہ آ گیا, ولنریبلٹیز بہت زیادہ ان کی لائف میں. تو جب ہم یہ پکچر دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ شاید اتنے اچھے کسٹمرز ثابت نہ ہوں, تو ان کے اوپر ان کو اپنے پروڈکٹس دینا, سروسز دینا یا فائنینشیل انکلوژن میں لانا ول ناٹ بی اے گڈ آئیڈیا. بٹ دیٹ از ون پارٹ آف دا پکچر. اگر ہم دوسری پارٹ آف دا پکچر دیکھتے ہیں تو یہ لوگ بڑے ریزیلینٹ ہیں. ریزیلینٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں ہر جگہ نقصان, گھاٹا اور مسائل ہی دیکھنے پڑتے ہیں, لیکن تب بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے اندر ڈٹرمنیشن ہے, ایسپریشن ہے, اور یہ سیلف ریلائنٹ لوگ ہیں. یہ کسی پہ ریلائی نہیں کر رہے, بیکاز یہ کسی پہ ریلائی کر ہی نہیں سکتے. کوئی اپنا کوئی ان کو کوئی کچھ آفر نہیں کر رہا کہ کسی پہ ریلائی کر رہے ہو. سو یہ ایک ان کا بڑا اچھا پروسپیکٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے, جو ایک انسان ایک فیکشن میں اگر موجود ہے تو دیٹ کین بی اے ویری یوزفل کسٹمر فار اے بزنس, دیٹ کین بی ویری یوزفل پارٹ آف دا سوسائٹی. So that's why we focus on these people, because we believe in these people کہ فیوچر میں اچھا پرفارم کر کے اپنے لیے بھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں, اور اچھے سسٹینیبل بزنسز بنا سکتے ہیں, اور اوور آل سوسائٹیز میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹس واٹ وی سو. اس میں پھر ہم نے اپرچونیٹیز کی جب بات کی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح کی فائنینشیل اپرچونیٹیز ہم انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور ہم نے ڈیلیا کے کیس میں یہ دیکھا بھی ہے کہ کیسے یہ فائنینشیل اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنے سے کتنے بڑے ڈفرینسز ان لوگوں کی لائف میں آ رہے ہیں. اور جو بزنس اور فوکس, ہمیشہ دیکھیں فوکس یاد رکھیں, ہمارا فوکس یہ ہے کہ وی آر ان دا بزنس ٹو میک دا پروفٹس. ہم پروفٹ فوکس ہونا چاہتے ہیں. ہم اس بات پہ فوکس نہیں کر رہے کہ we're not talking about philanthropy, we're not talking about donations, we're not talking about AIDS. What we talk about is to find sustainable solution to the problems of bottom of the pyramid people. اگر ہم ان کی سسٹینیبل سولوشنز فائنڈ کریں گے تو وہ ہمارے بزنسز کے لیے بھی پروفیٹیبل ہیں جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کو فنڈنگ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ان کے لیے بھی بہتر ہے بیکاز ان کو ایک بیٹر اپرچونیٹی مل رہی ہے. اور اگر ہم نے دیکھا ہے کہ انفارمل سیکٹر بھی موجود ہے, لیکن انفارمل سیکٹر میں جو انٹرسٹ ریٹس ہیں دیٹ آر ویری ہائی, اینڈ سم ٹائمس وہ انٹرسٹ ریٹ وہ اتنے ہائی بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ری پیمنٹ اگر پرنسپل کی آپ اکٹھی نہیں کر سکتے تو یو ہیو ٹو پے دا انٹرسٹ فار دا ریسٹ آف یور لائف. سو انفارمل سیکٹر سے آپ کو وہ سپورٹ نہیں مل سکتی. اس کے علاوہ فرینڈس اینڈ فیملی بھی آپ کو اتنی مدد نہیں کر سکتے جتنا کہ ایک پراپر مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن کر سکتا ہے. سو if a sustainable microfinance institution is present in a community, that can help the community a lot in more ways than you can imagine. And that's all for today. I'll hopefully see you in the next section. Thank you for your time. Allah.